کراچی میں ٹریفک حادثات نہ تھم سکے، گلشن حدید میں بس حادثے کے جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، خاتون اور 2 مرد شامل، 8 زخمی زیر علاج۔ کورنگی کراسنگ میں واٹر ٹینکر نے خاتون کو رون دیا، موٹر سائیکل سوار خاتون موقع پر جاں بحق، حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی، کلینر پر بھی تشدد، ڈرائیور فرار۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی آسان نہیں، مودی نے ووٹ بنانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا، سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس اسٹرکچر کو تباہ کرے گا۔ بھارت کو عالمی سطح پر وہ موقف نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے، بھارت کے فیس سیونگ کے لیے کسی بھی حرکت پر اس کے منہ پر ہی ہم کالک ملیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوئی، پاکستان پر الزامات لگانے پر دنیا نے بھارت اور مودی پر یقین نہیں کیا۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارت کی ناکامی پاکستان کی کامیابی ثابت ہوئی، تمام دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے محاذ پر بھی بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بھارتی حملے سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، بھارت میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، دنیا نے بھارت کے بیانیے کو بری طرح مسترد کر دیا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی، پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ، سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی اعلان پر آئینی و قانونی مشاورت، خارجہ آبی وسائل اور قانون کی وزارتوں نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا، نوٹس میں معاہدہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی، پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی غور، بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ پاک فوج ہمہ وقت تیار، جنگی مشقوں میں مصروف، مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی، افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک، مشقوں کا مقصد دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بی جے پی کی انتہا پسندانہ پالیسی، مودی کے خلاف بھارت سے اٹھتی آوازیں بڑھنے لگیں، انتہا پسند ہندو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، بھارتی شہری اپنی ہی حکومت پر برس پڑے، کہاں حملہ آتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں، کہاں گئی آپ کی انٹیلیجنس، بی جے پی کے دور حکومت میں حملے الیکشن سے پہلے ہی کیوں ہوتے ہیں؟ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر عوام کو بیوقوف بنا کر سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت کو بڑی شرمندگی کا سامنا، لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ڈی ایس رانا کو دور دراز علاقے انڈمان اور نکوبار المعروف کالا پانی بھیج دیا گیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق جنرل رانا کے یارڈ ایریا میں تبادلے کو را کی دستاویزات سے جوڑا جا رہا ہے، جنرل رانا کی حفاظت میں موجود خفیہ دستاویزات افشا ہونے پر را عالمی سطح پر مذاق بن گئی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت بے نقاب، بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری حیران کن حقائق سامنے لے آئیں، بھارتی میڈیا کا جھوٹا بیانیہ چیلنج، ارچنا تیواری سے کشمیری ڈرائیور کی گفتگو، کہا کہ جوڑے پر حملہ، لڑکے کی موت، بیوہ کے بیانات سب منظم ڈرامے کا حصہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ لڑکا زندہ ہے، متاثرین کے مذہب کو حملہ آور کیسے جان سکتے تھے، یہ سب ایک سیاسی کھیل ہے، اگر جنگ چھڑی تو مودی، امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی مظالم پھر مقبوضہ کشمیر کو جکڑنے لگے، پلوامہ میں بھارتی فوج نے کشمیریوں کے گھروں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا، متاثرہ خاندان کی خاتون نے کہا شادی کی تیاری تھی لیکن اب صرف ملبہ بچا ہے، بزرگ شہری نے بتایا کہ فوج نے انہیں مسجد میں بند کر کے ان کا گھر دھماکے سے اڑا دیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام ڈرامے کے بعد اب تک 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ 50 گھروں کو تباہ کیا گیا۔